السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ جے ڈی ڈیلی لاہور 98 سے۔ جی ناظرین، آج ہم آئے ہیں جناب قاری ثناء اللہ صاحب کے پاس۔ ان کی طرف سے ہمیں ایک میسج ملا کہ 22 اپریل ایک ایسی ڈیٹ ہے جس کی ہمارے اسلام کے اندر ایک ایسی اہمیت ہے جس کا نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ ان کی طرف سے ایک میسج ہے جس کو ہم ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں۔ آئیے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ 22 اپریل میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس کو یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں تک ڈیلیور کیا جائے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم الحمدللہ۔ قاری صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ 22 اپریل میں آخر ایسی کون سی بات ہے جس کو آپ کنوے کر رہے ہیں، باقاعدہ ایک کمپین چلا رہے ہیں لوگوں کے تھرو، اپنے درودیوں کے تھرو، کہ اس بات کو پھیلایا جائے جتنا ہو سکے، اور لوگوں کو ایک عام دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اور اس ڈیٹ کو ہمارے ساتھ شامل ہوں، اس جشن کو منایا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ جی بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 22 اپریل کا بہت کم دوستوں کو اس بارے میں پتہ ہوتا ہے، تو ہماری بھی یہی مشن ہے اور یہی ڈیوٹی ہے کہ اس ڈیٹ کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، بتایا جائے کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے۔ جس طرح ہم لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم میلاد 12 ربیع الاول شریف کو مناتے ہیں، چاند کے حساب سے ربیع الاول کی 12 ڈیٹ بنتی ہے۔ اسی طرح روایات کے مطابق 22 اپریل انگریزی ڈیٹ کے حساب سے حضور پاک علیہ السلام کی ولادت پاک کا دن ہے۔ تو الحمدللہ 12 ربیع الاول شریف تو پوری کے کائنات میں ہر ماشاءاللہ دوست ہر ملک میں منایا جاتا ہے، تو یہ 22 اپریل کا بہت کم دوستوں تک اس کا پتہ ہے۔ جی تو ہماری نیت یہی ہے کہ 22 اپریل کو بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شان و شوکت کے ساتھ یوم میلاد منایا جائے، اور جو ہم کمپین کر رہے ہیں اور جو دوستوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس دن جس طرح ایک دنیا کے ایک رواج ہے جی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مبارکباد جو ہے اس کے والدین کو دی جاتی ہے، اسی نیت کے ساتھ ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم میلاد والے دن عرس والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اور شان ابو طالب علیہ السلام حضور کے پیارے چچا، ان کی شان اقدس کے اندر بھی یہ دن جو ہم مناتے ہیں۔ عرس پاک کے حضور پاک علیہ السلام کے والدین کی بارگاہ میں جب ہم اپنے عقیدت کے نذرانے پیش کریں گے تو سرکار ہم پہ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام جس طرح والدین کریمین سرکار کی آپ کی بڑی شان ہے، ان کے ساتھ ابو طالب علیہ السلام آپ کا بھی یوم منانے کا مقصد یہی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک عرصہ دراز تک آپ کے پاس رہے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضور پاک علیہ السلام کی بڑی خدمت کی اور بڑی ہی محبت آپ سے رکھتے تھے۔ تو اسی نیت کے ساتھ سرکار کے والدین پاک کے ساتھ جناب ابو طالب علیہ السلام کا بھی ہم یوم منائیں گے، اور آپ کے وساطت سے جتنے ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں ان سب کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ 22 اپریل بروز ہفتہ بن رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ عید کا دن ہو جی، تو تمام دوست جو ہیں، کیونکہ ہماری تو سب سے بڑی عید جو ہے حضور پاک علیہ السلام کی ولادت پاک ہی ہے جی، تو اس لیے چاہے وہ عید کا دن ہو یا دوسرا دن ہو، تمام دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے، آپ سمیت سب دوست جو آپ کے ویور دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں۔ تو 22 اپریل کو عید والے دن انشاءاللہ نماز مغرب کے ٹائم عرس مبارک شروع ہوگا، تو اس سے سب سے پہلے لنگر شریف کا اہتمام ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ چراغاں کا چھوٹا سا جلوس ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ محفل پاک کا انعقاد ہوگا جی۔ قاری صاحب، یہ جو جلوس آپ نے نکالنا ہے اس کی تھوڑا سا آپ روٹ بتائیں گے کہ کون سا روٹ ہے، کیا کس طرف سے شروع ہوگا اور کہاں سے کہاں تک جائے گا، اور کتنی دیر کے لیے یہ شارٹ سے ٹائم کے لیے ہوگا جی۔ ایک جس طرح ہم اولیاء کرام کے عرس مناتے ہیں تو چراغاں کی جاتی ہے، چراغاں کے جلوس ہوتے ہیں ایک، تو ہم نے بس اسی نیت سے کہ حضور پاک علیہ السلام کے والدین پاک کا عرس پاک ہے، تو اس میں ہم اپنے محبت کے ساتھ جو ہے نا اپنے قریب سے ہی باٹ چوک سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آغاز کریں گے، اور گوشت درود پاک پہ آ کے اس کی اختتامی دعا ہوگی۔ ایک گھنٹے کا تقریباً جو ہے جلوس ہوگا، اس کے بعد دعا کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی مسجد کے اندر انشاءاللہ محفل پاک ہوگی۔ جی، تو قاری صاحب آپ ہمارے ویورز کو مسجد کا ایڈریس بتانا پسند کریں گے کہ وہ، اور کیا اس جلوس کے اندر جو دعوت ہے وہ عام ہے، کوئی لمیٹڈ لوگوں کا کوئی اس طرح کا جی نہیں، بالکل ہماری طرف سے بالکل یہ دعوت عام ہے جی، تمام حضور کے غلام جہاں تک ہمارا میسج آ رہا ہے جی ہم سب کو دعوت دیتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی محفل میں آنے والا ہر حضور کا عاشق مہمان خصوصی ہوتا ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو یہ سب سرکار کے مہمان ہوں گے جی، سب کو دعوت ہے، دعوت عام ہے۔
تو دوسرا جو ہے جی ایڈریس ہے کالج روڈ بٹ چوک کا ہمارا جو مین جو ہے ایڈریس ہے، گلی نمبر 2 ملاس اسٹریٹ، جامعہ مسجد حفیظیہ نقش بندیہ اور درود پاک والی مسجد یہ مشہور ہے جی۔ آپ بٹ چوک سے آپ اندر تشریف لائیں گے دائیں ہاتھ پہ دوسری گلی آتی ہے۔ باقی آپ ہمارا نمبر جو ہے وہ بھی آپ سلائڈ میں اسکرین پہ چلا دیجیے گا جی۔ جی قاری صاحب آپ اپنا نمبر بتائیں گے ہمارے ناظرین؟ جی 032142444892۔ جن دوستوں کو ایڈریس کی سمجھ نہ ہو وہ اس پہ رابطہ فرما سکتے ہیں۔ جی تو قاری صاحب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ میلاد آپ لوگ کیوں منا رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، ایسے ہے ویسے ہے، ان کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں کہ میلاد منانا بالکل ٹھیک ہے، میلاد کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں منانا چاہیے؟ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بے ادبی ہوتی ہے، کہاں تک بدعت ہوتی ہے، تو ان کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ جی بالکل، اب ٹائم کے لحاظ سے بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ میلاد منانا سنت الہیہ ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا میلاد منایا۔ جب آقا کریم کی ولادت پاک سعادت ہوئی تو اللہ کریم نے اس پورے سال میں بیٹے عطا فرمائے۔ پوری کائنات میں جہاں بھی بیٹے ہوئے اولاد ہوئی تو بیٹے اللہ نے عطا فرمائے۔ اور جبریل امین سے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جبریل امین کو اللہ کریم نے حکم دیا کہ اے جبریل 3 جھنڈے لے جا، ایک مشرق میں لگا دے، ایک مغرب پہ لگا دے، ایک کعبے کی چھت پہ لگا دے۔ تو اللہ کریم نے بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا۔ اور قرآن کریم میں اب یہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کی جائے تو قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دنیا میں تشریف آوری کا کئی آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ اور ایک آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے پیارے محبوب فرما دیجئے کہ جب اللہ کی رحمت اس کا فضل عطا ہو تو خوب جشن منایا کرو۔ اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم سے ہی پوچھتے ہیں کہ اللہ کا فضل کیا ہے، تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، بشارت ہو، خوشخبری ہو مومنوں کو کہ میرا بہت بڑا فضل کبیر ان کے اندر تشریف فرما ہو گیا، حضور پاک علیہ السلام کی ولادت پاک۔ اور اللہ کی رحمت کیا ہے، اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو اس لیے اللہ کا فضل بھی حضور کی ذات ہے، اللہ کی رحمت بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے فضل اور رحمت کے عطا ہونے پر فبذلک فلیفرحوا، تو خوب خوشیاں منایا کرو، خوب جشن منایا کرو، ہوا خیر مما یجمعون، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی اس خوشی میں خرچ کرنا اس مال سے کہیں بہتر ہے جو تم جوڑ کے رکھتے ہو۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خود بھی میلاد کیا۔ وہ کس طرح کیا؟ آپ سرکار پوری حیات مبارکہ میں آپ ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے، پیر والے دن کا۔ تو صحابہ کرام نے جب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری ولادت کا دن ہے۔ تو اس لیے حضور نے بھی اپنا میلاد منایا، اللہ کریم نے بھی میلاد منایا، قرآن و حدیث میں بھی اس کے ہیں، لیکن اب ٹائم میں قلت ہے کہ ڈیٹیل میں جاتے تو اس کے بہت زیادہ دلائل ہیں جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ قاری صاحب نے ہمیں بتایا کہ 22 اپریل جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ اس دن کی اہمیت سیم ویسے ہی ہے جس طرح 12 ربیع الاول کی ہے۔ ناظرین خلقہ درود پاک کا ایک چھوٹا سا رکن ہونے کے ناطے میں ایک میسج آپ کو یہ بھی ڈیلیور کرنا چاہوں گا کہ اسی مسجد میں ہر جمعرات کی شب کو ایک محفل کا انعقاد ہوتا ہے، آئیں اور اس محفل کا حصہ بنیں۔ اور اس مسجد کی سب سے بڑی بات، ایک اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک گوشہ درود پاک ہے جس کے اندر کم و بیش 100 سے زائد زیارتیں پڑی ہوئی ہیں۔ ناظرین یہاں پہ ہمارے پاس ایک خلقہ درود پاک کے بزرگ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے مطابق 22 اپریل کی اہمیت کیا ہے۔ ویسے تو 22 اپریل کی اہمیت کو اب بیان کرنا جو ہے آپ لوگوں کے لیے کوئی مختص نہیں رہ گیا، کیونکہ 22 اپریل جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے تو اس کی اہمیت کو بیان کرنا اب کوئی آپ کے لیے، میرے لیے یا کسی بھی اور شخص کے لیے ضروری نہیں رہ گیا کہ کوئی ہم سے یہ سوال کر سکے کہ 22 اپریل کا دن کیوں ضروری ہے۔ لیکن آئیے ان بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے مطابق اس دن کی کیا اہمیت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی تو آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ 22 اپریل کی جو اہمیت ہے وہ آپ کے مطابق کیا ہے، اس کو کیسے منانا چاہیے، اور آپ ہمارے لوگوں کو، ہمارے ویورز کو کس طرح سے دعوت دیں گے اس محفل میں شامل ہونے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। जैसा कि इससे पहले कारी साहब ने बहुत तफसील के साथ हर चीज़ को डिटेल के साथ बता दिया है, मैं तो सिर्फ इतना बयान करूँगा कि मेरे लिए ये ऐसे ही जैसे सूरज के सामने चिराग को रखा जाए। लेकिन मैं चंद एक चीज़ें गुजारिश कर दूँगा कि 22 अप्रैल हमारे लिए ऐसे ही है जैसे 12 रबीउल अव्वल है, और इस इतनी ईद बड़ी ईद है कि मैं तो ये कहूँगा कि सब ईदों की सरदार ईद हमारे लिए यही है, और स्पेशली मुसलमानों के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो ईदें मिली हैं हमें वो सिर्फ सरकार के सदक़े मिली हैं, और जो भी दुनिया में मतलब हमें नेमतें अता की गई हैं सिर्फ़ और सिर्फ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत ही है। क्योंकि आका दो जहान अगर दुनिया में तशरीफ़ ना लाते तो दुनिया की कोई चीज़ पैदा ना होती। इसलिए इससे बड़ा अहमियत या इससे बड़ा कोई बाबरकत दिन हमारे लिए दुनिया में नहीं है। इसलिए मैं सब लोगों को दावत दूंगा कि इस मस्जिद में आए, हमारे साथ दुरूद शरीफ में शामिल हों, क्योंकि दुरूद शरीफ एक ऐसी बाबरकत और मकबूल दुआ है कि जिसके लिए मतलब जैसे हम दुआ करते हैं या दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उससे पहले वो मकबूल हो जाती है। 20 अप्रैल को यही है कि जो भी आदमी हमारा ये मैसेज सुन रहा है उसके लिए हम ये दरख्वास्त करेंगे कि अपना थोड़ा सा टाइम 1 घंटा या 2 घंटे निकालें और इस बाबरकत महफ़िल में तशरीफ़ लाएं, और इंशाअल्लाह जो भी इधर आएगा वो अपने दामन भर के लेके जाएगा। नाज़रीन, इस मैसेज को मेरी वीडियो को प्रमोट करने के लिए नहीं, अपना फ़र्ज़ समझकर इसको शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान जेडी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।